الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ جس عورت کو حج کے لیے نکلنا ہو اور اسے حیض آ جائے تو حالت حیض میں بھی احرام باندھ سکتی ہیں۔ احرام باندھنے کے بعد عورت کے لیے حج کے تمام افعال کرنا جائز ہے، صرف طواف کرنا اور نماز پڑھنا یہ دو چیزیں منع ہیں۔ ان دو کے علاوہ تمام افعال کر سکتی ہیں۔ اس لیے احرام کی نیت کرتے وقت جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے وہ نہ پڑھیں، بلکہ غسل یا وضو کر کے قبلہ رخ بیٹھ کر احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں اور احرام باندھ لیں۔ اب اگر صرف حج کا احرام باندھا ہے تو چونکہ حالت حیض میں مسجد میں داخل ہونا اور بیت اللہ کا طواف کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے مکہ مکرمہ پہنچ کر کوئی طواف نہ کریں اور حج کے دنوں میں منی چلی جائیں اور منی سے عرفات کو چلی جائیں اور وہاں سے مزدلفہ کو آ جائیں اور پھر واپس منی میں قیام کر سکتی ہیں اور شیطان کو کنکریاں بھی مار سکتی ہیں، سعی بھی کر سکتی ہیں، ذکر اور تسبیح پڑھتے ہوئے یہ سب اعمال کر سکتی ہیں۔ البتہ طواف زیارت نہیں کر سکتی۔ طواف زیارت کا وقت 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے تک کا وقت ہے۔ یہ طواف فرض ہے، لہٰذا اگر ان دنوں میں بھی حیض میں ہوں تو پاک ہونے تک طواف زیارت میں تاخیر کر سکتی ہیں۔ تاخیر کریں، جب پاک ہو جائیں غسل کر کے طواف کر لیں، اور چونکہ یہ تاخیر عذر کی وجہ سے ہوئی ہے اس لیے اس تاخیر کی وجہ سے کوئی کفارہ یا دم واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر پاک ہونے تک وہاں رہنے کی اجازت نہیں ملتی ہے یا محرم واپس آ رہا ہے تو اسی حالت میں طواف کر لیں، طواف زیارت۔ لیکن حدود حرم میں ایک جانور، اونٹ، گائے، بھینس وغیرہ یہ ذبح کرنی ہوگی۔ اور دوسرا طواف جو کہ مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے کے وقت کیا جاتا ہے، طواف وداع کہلاتا ہے، وہ یہ طواف واجب ہے۔ اب اگر حیض کی وجہ سے اس کا وقت نہ ملے تو اس طواف کو چھوڑ سکتی ہیں، اس طواف کو چھوڑ دیں۔ اس طواف وداع کو چھوڑنے سے کوئی کفارہ یا دم یا قضا لازم نہیں ہوگی، بغیر اس کے ہی حج مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے حج کو قبول فرمائے، آمین۔